جی تو ناظرین، بسم ڈرامہ میں اب تک ہم نے دیکھا کہ معصومہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس کے بعد اس کی امی کا کافی خوش ہو جاتی ہیں اور وہ معصومہ سے کہتی ہیں کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تمہیں توقیر اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا، اب تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ زہیب جب گھر جاتا ہے تو اس کی امی کافی ناراض ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ معصومہ کو کیوں ہاسپٹل لے کر گیا تھا، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں صرف انسانیت کے ناطے اس کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا اور اس کی طبیعت واقعی میں خراب تھی۔ پھر اس کی امی اس سے کہتی ہیں میں تمہاری شادی کی تاریخ طے کرنا چاہ رہی ہوں اور تم ان سب چکروں میں پڑے ہو، جس کے بعد وہ کہتے ہیں میں بھی آپ سے یہی بات کرنے والا تھا کہ آپ شادی کی تاریخ لے لیں۔ یہ سننے کے بعد اس کی امی کافی حیران ہو جاتی ہیں اور پھر وہ زہیب سے پوچھتی ہیں کہ کیا تم واقعی میں سچ کہہ رہے ہو، جس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ توقیر آتا ہے ریحام کے پاس بات کرنے کے لیے، لیکن ریحام اس سے کوئی بات نہیں کرتی اور اسے وہاں سے جانے کے لیے بول دیتی ہے۔ زہیب مدیحہ کو کال کرتے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ اسے زہیب نے خود سے کال کی ہوتی ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ امی کل ہماری شادی کی تاریخ طے کرنے آئیں گی۔ توقیر کا لائر آتا ہے معصومہ کے پاس اور وہ آ کر اس کو ڈیورس کے پیپرز دیتا ہے۔ اس کی امی پوچھتی ہیں کہ یہ کیا ہے، جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ طلاق بھجوائی ہے انہوں نے۔ وہ اس کو گھر کے کاغذات، گاڑی کی چابی اور کچھ چیک بک دے دیتا ہے کسی اکاؤنٹ کی۔ جب وہ جانے لگتا ہے تو معصومہ اسے روکتی ہے اور اسے وہ فائل دیتی ہے جو کہ ڈاکٹر نے اسے دی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے اپنے بڑے صاحب کو دے دینا اور ان سے کہنا کہ میں نے انہیں آزاد نہیں کیا ہے۔ پھر وہ اپنی امی سے بھی کہتی ہے کہ آپ پریشانی ہو، میں جانتی ہوں مجھے اس حالت میں طلاق نہیں ہو سکتی۔ توقیر جب وہ رپورٹس دیکھتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر اتنی دیر میں اس کے ماموں وہاں پہ آتے ہیں، وہ ان کو بھی دکھاتا ہے وہ رپورٹس دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سچ ہے، جس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ توقیر سے کہتے ہیں کہ تمہیں اس بچے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم اپنا ایک بیٹا تو کھو چکے ہو اور اللہ کی طرف سے اللہ نے تمہیں ایک دوسرا عطا کر دیا۔ تمہیں ویسے بھی وارث کی ضرورت ہے تو تم اس کو اپنا لو، اور ویسے بھی تم اس کو بچے کو اور اس کی ماں کو الگ گھر میں رکھنا، ان کو اس گھر میں مت لے کر آنا۔ زہیب کی امی اگلے دن جا کر مدیحہ کے گھر شادی کی تاریخ طے کر لیتی ہیں۔ واپس آنے کے بعد وہ مٹھائی لے کر معصومہ کی طرف بھی آتی ہیں اور معصومہ ان سے پوچھتی ہے کہ کیا زہیب کی پھر سے پروموشن ہو گئی، جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ نہیں، زہیب کی شادی میں نے طے کر دی اور تم اس سے دور رہو، یہی تمہارے لیے اب بہتر ہے۔ وہ معصومہ کو باتیں سناتی ہیں، جس کے بعد معصومہ بھی انہیں باتیں سناتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو دیکھیں اور اس کی شکل کو دیکھیں، میرے گھر میں تو اس جیسے ملازم گھوم رہے ہوتے ہیں، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو جا کر اپنے بیٹے سے کہیں مت آیا کریں یہاں پر۔ پھر وہ گھر چلی جاتی ہیں اور جا کر رونے لگ جاتی ہیں۔ اتنی دیر میں جب زہیب آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کیوں رو رہی ہیں تو وہ اسے بتا دیتی ہے کہ معصومہ نے ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے۔ اس کے بعد وہ معصومہ کو کال کرتا ہے اور کال کر کے کہتا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، تم نے میری امی کو اس طرح سے بے عزت کیا، جس کے بعد وہ کہتی ہیں جب وہ گھر آ کر مجھے بے عزت کریں گی تو میں بھی تو بدلے میں انہیں کچھ کہوں گی، اور اپنی امی کو بتا دو کہ میں ایک ارب پتی کی بیوی ہوں، مجھے ان کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مومل امریکہ جا رہی ہوتی ہے تو وہ موسیٰ کی امی سے ملنے کے لیے آتی ہے، لیکن وہ اس سے ملنے سے منع کر دیتی ہیں۔ وہ پھر بھی چلی جاتی ہیں اندر ان سے بات کرنے کے لیے، لیکن وہ مومل سے کہتی ہے تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ تم سے بھی میں نفرت کرتی ہوں، جس چیز نے میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے مجھے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو کیا ریحام توقیر سے کوئی بدلہ لے گی یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل بسم اللہ، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔